ماہ ملکہ قسط نمبر 12 باب منصف بے ہنگم لہروں پر اوپر نیچے جاتی چھوٹی بڑی کشتیوں اور جہازوں میں سے ایک وہ بھی تھی جو ہماری کہانی کا مرکزی حصہ ہے۔ آپ کو پیسے مل گئے؟ گرمی کی تپش سے جلتے شیشوں کے باوجود دبیر ایک ہاتھ ان پر رکھ کے باہر سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ ڈائننگ ہال سے ملحقہ پینٹری کے اندر موجود تھا۔ ہاں مگر فرحان کے لہجہ میں موجود خدشہ کے لیے دبیر پہلے ہی تیار تھا۔ سفید بوٹائی شرٹ، سیاہ جینز اور آنکھ کے نیچے لگا لمبا چوڑا سلا ہوا نشان، ارد گرد وسیع چوڑی الماریاں اور بے تحاشا ڈبے تھے۔ اتنے پیسے تمہیں ملے کہاں سے؟ میں یہاں مختلف اقسام کے کام کر رہا ہوں، مختصر وقفہ ہر شفٹ میں۔ روشنی کے سامنے کھڑے ہونے کے باعث اس کا سایہ پیچھے بڑے ڈبوں اور سامان پر بنا۔ ان پیسوں سے میرا چوتھائی قرضہ اتر جائے گا، باقی آہستہ آہستہ ادا کر دوں گا۔ میکانکی انداز جس میں کبھی کوئی جذبہ نہیں ہوتا، نہ امید کا، نہ دلاسا، نہ خوشی۔ فرحان نے فون کے اس پار تھکن زدہ سانس خارج کی۔ مجھے تمہاری فکر ہے دبیر۔ شیشے کے دوسرے رخ پر کھڑے ہو تو سفید بوٹائی والا مرد کا ایک جھلملاتا عکس دکھے گا۔ ٹوڈو ایرا بائن، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آواز بس ایک مدھم سرگوشی تھی۔ اس غیر فیصلہ شدہ دعا کو محفوظ اور پاک رکھنا تھا۔ کچھ آخری کلمات کہتے فرحان نے فون بند کر دیا۔ یوں ہی بے جان انداز میں فون پینٹ کی پچھلی جیب میں اڑستے کف اوپر موڑے اور ساتھ رکھے 2 پھلوں کی کریٹ اٹھائی۔ سیاہ بوٹوں والے پاؤں نے وزن سنبھالتے ایک قدم اٹھایا، پھر دوسرا قدم اٹھایا تو وہ پینٹری کے عین بیچ میں آ کھڑا ہوا۔ تیسرا قدم اٹھانے کے لیے پاؤں تو اٹھ گیا مگر جسم وہ آگے بڑھنے سے انکاری تھا۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں اور آنکھوں کے سامنے چھاتا اندھیرا۔ دبیر کریٹ نیچے رکھتا کمر کے بل جھکے گہرے سانس لینے لگا۔ ماہ ملکہ میں دوران سفر کی پہلی طلب اس کا نشہ جیتتا تو وہ بہت کچھ کھو دیتا، یوں جیسے دھول کے ذرات ہوں جو پیچھا کرنے پر بھی ہاتھ سے چھوٹ جائیں۔ چھاتی مسلتے اس نے حلق میں جلتی خراش کو نظر انداز کیا، گردن پر آیا پسینہ ہتھیلی کی مدد سے پونچھا، کریٹ سنبھالی اور باہر نکل گیا۔ پینٹری اب انسانی موجودگی سے خالی تھی۔ دبیر کے جانے سے بھی پینٹری میں خاصا فرق نہ آیا۔ وہ ہوتا نہ ہوتا بات ایک ہی تھی۔ پھلوں کو لا کر اس نے کاکٹیل کارنر میں موجود شیلف کے نیچے رکھنا شروع کیا۔ جے کی اس وقت لنچ بریک تھی، اسی لیے وہاں دبیر نے کام کرنا تھا۔ ہاتھوں کو جھٹکتے وہ ایپرن پہننے کی نیت سے کھڑا ہوا۔ ہائے بیسٹ فرینڈ۔ المیرا کے اچانک نزول پر وہ ذرا سا گھبرایا۔ دوسری طرف وہ ہتھیلی پر گال ٹکائے بڑے پیار سے اپنے دوست کو دیکھ رہی تھی۔ دبیر السازار نے اس پر اوپر سے نیچے ایک مختصر نگاہ ڈالی، زبان کو استعمال کرنے کی ہمت بالکل نہ کی۔ پیچھے مڑتے اس نے ایک وائن گلاس اٹھایا اور اسے کپڑے سے رگڑنے لگا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ سر اٹھائے بغیر بھی وہ بتا سکتا تھا۔ یہ باربی بنی لڑکی ویسے ہی بے مطلب مسکرا رہی۔ دبیر کی یاد اس کو ہمیشہ کسی کام پر ہی آتی تھی۔ المیرا نے گردن جھکا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دبیر کے کام کرتے ہاتھ رکے، خالی نگاہیں اٹھائی تو وہ المیرا کی ہیزل آنکھوں سے جا ملی۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکراتے کرسی پر مکمل آرام دہ ہوئی۔ کیا چاہیے؟ اس کی بھوری آنکھوں کا رنگ اس وقت گہرا تھا۔ المیرا نے گردن کو پیچھے پھیرتے تھوڑی کی مدد سے بالکنی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ عورت کون ہے؟ کونی پر سارا وزن ڈالے وہ تفتیشی افسر ہونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ دبیر نے ایک نگاہ بالکنی اور ہال کے درمیان منعقد شیشے پر ڈالی۔ دور شیڈ کے نیچے ایک لڑکی ٹانگ پر ٹانگ رکھے لیپ ٹاپ پر کھٹ پٹ کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں شاید کافی کا کپ تھا اور دوسری طرف کوئی رجسٹر کھلا تھا۔ دبیر زیادہ نہیں مگر اتنا جانتا تھا کہ انڈین رائٹر ہے، بس 3 لفظ اور بات ختم۔ المیرا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ زیادہ بولنے پر پیٹرول لگتا ہے۔ دبیر باقی پھلوں کو نکال کر فریزر میں سجا رہا تھا۔ المیرا کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ عورت جواب مانگتی ہی نہیں تھی۔ نام کیا ہے اس کا؟ کاؤنٹر کی سطح ناخن سے کھرچتے وہ اپنی نظریں چاہ کر بھی سپنا سے ہٹا نہیں پائی۔ اس عورت کو دیکھتے اسے خود میں ایک عجیب سا جذبہ محسوس ہوتا تھا، ایک بے نام سا جذبہ۔ معلوم نہیں، لاپرواہ انداز۔ المیرا نے ہونٹوں کو پتلی لکیر میں کھینچا۔ ایسا کرو یہ بیج اتار کر مجھے دے دو، میں پہن لیتی ہوں۔ کرتے اس کا اشارہ دبیر کے سینے پر لگے نیم پلیٹ پر تھا، ماہ ملکہ کروز لائنز، السازار۔ فائدہ تمہاری یہاں نوکری کا؟ جو بات پوچھو پتہ نہیں۔
دبیر کے سر پر ایک جو بھی نہ رنگی، بال تو تھے نہیں، جو کہاں سے آتی؟ فروا لڑکی نے اپنے کاپتان کی جیب سے فون نکالا اور آن لائن سرچ کرنے لگی، بھارتی مصنف۔ ویسے تو رائٹر کا سنتے ہی اس کا حلق کڑوا ہو گیا، مگر خیر، ایک اچھا سا جوس کا گلاس پی کر صحیح ہو جائے گا۔ باہر سے پیٹ کیے وہ اب گوگل پر ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ بھارتی عورت مصنفین کی ورڈز میں ڈالے 100 سے زائد عورتیں نکل آئے، جن میں سے یقیناً 50 تو دار فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ اتنے لوگوں میں وہ اسے کہاں ڈھونڈے؟ فون کے اوپر سے نظریں اٹھا کر سپنا کو دیکھا۔ وہ عورت اپنے کام میں جتی تھی، کم عمر بھارتی عورت مصنفین نئے کی ورڈز۔ اس بار بس کوئی 44 عورتیں سامنے آئیں۔ بلینڈر کے گرد کو کپڑے سے صاف کرتے آدمی نے ذرا سی نگاہ جھکے سر پر ڈالی۔ جا کر نام پوچھ لو، بے ضرر سا مشورہ جسے سنتے ہی المیرا جوش سے مڑی۔ مل گئی۔ سینڈل والے پاؤں میں اچھلتے فون کی اسکرین دبیر کے سامنے لہرائی، جہاں سپنا گورو کے نام سے ایک انسٹاگرام پیج کھلا تھا۔ گوگل کا جادو۔ فون جب درمیان سے ہٹا تھا تو دبیر کو اس کا چہرہ دکھائی دیا۔ دبیر کی نظریں اس کے چہرے کا معائنہ کر رہی تھی۔ تم کیا کرنے والی ہو؟ بلبل بھی؟ دبیر کے سوال پر از خود چہرہ اوپر اٹھا، جہاں آنکھوں میں زمرد زیادہ تھا اور مسکان میں گرم جوشی کم۔ المیرا نے آہستہ سے مڑ کر سپنا کو دیکھا۔ ایک لیمونیڈ کر دو؟ سینے پر بازو باندھتے اس کی ساری توجہ بہت دور بیٹھی مصنفہ پر تھی۔ سورج کی روشنی اس لڑکی کے بھورے بالوں کے اختتام سے ٹکراتی ارد گرد پھیلی تھی۔ سپنا کو کسی کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس ہوئی تو سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ المیرا نے ہڑبڑا کر رخ پھیر لیا۔ ابھی خود کو ظاہر کرنے کا درست وقت نہیں تھا۔ باب محافظ۔ پول سائڈ پر اس وقت رش قدرے کم تھا، اور جو رش وہاں تھا بھی اس میں اکثریت اونگے ہوئے لوگوں کی تھی۔ گل کو دور سے ہی اپنی جان کا ٹکڑا دکھ گیا۔ اس کی کتاب وہیں رکھی تھی، چھتری کے بالکل نیچے لگا گول چھوٹا میز۔ سورج کی وجہ سے کتاب کا سرور گرم ہو چکا تھا۔ دی میڈسٹ آبسیشن بائی ڈینیلے لوری۔ گل کی گالیں شرم سے لال ہوئی۔ آس پاس نظریں دوڑاتے اس نے فوراً کتاب کارڈیگن کے اندر کی اور لفٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ کبھی اوپر کبھی نیچے، اس کی ٹانگوں نے جواب دے دینا تھا۔ سنہرے دروازے والی لفٹ کے سامنے اس کے علاوہ 2 لوگ اور بھی موجود تھے، ایک کوئی نامعلوم بوڑھا اور دوسرا۔ گل کے قدم خود بخود رکے۔ فاتر اسلام افسردگی سے اپنے نئے فون کو سمجھنے میں مصروف تھا۔ لگتا ہے ابھی تک پرانا فون یاد آ رہا ہے، لیکن اس کے فون کو ہوا کیا؟ خیالات چھٹکتے وہ بہت بہادری کا مظاہرہ کرتی لفٹ کی جانب آئی۔ دل کیا تھا کہ بھاگ جائے، مگر پھر خیال آیا نوکری سے نکالا کس نے تھا؟ فاتر نے گل کو یا گل نے فاتر کو؟ بہت ہی مؤدبانہ انداز میں وہ اس آدمی کے کندھے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ابھی یہ مجھے دیکھ کر یہاں حیران ہو جائے گا، اور پھر میں اسے کہوں گی، کیوں بھائی بے روزگار کیسے ہو؟ خوش فہمیوں کے پل باندھتی وہ دل ہی دل میں کھسیانی بلیوں کی طرح مسکرائی۔ لفٹ اوپر آئی اور کھلنے پر 3 لوگ ساتھ سوار ہوئے۔ گل جان بوجھ کر فاتر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا جو پہلے نہیں دیکھا؟ جب نکلنا ہوگا تب تو نظر آؤں گی نا؟ اس کے اندر کی شیطانی روح کہہ کے لگا رہی تھی۔ 3 نفوس میں خاموشی رہی۔ فاتر اپنے فون میں لگا تھا، ساتھ کھڑا آدمی انتظار کی سولی پر، اور گل اس کی تمام حسیات فاتر کی طرف متوجہ تھی۔ لفٹ ابھی 10ویں سے 9ویں منزل پر آئی جب دوبارہ کھلی اور ایک ہکا بکا پریشان سے چینی نقوش والا اینڈی اندر داخل ہوا۔ گل یکدم چوکنا ہو کر کھڑی ہوئی۔ راہداری میں سننے والی گفتگو یاد آئی۔ کتاب کو مزید سختی سے جکڑتے ماتھے پر آئے پسینے کو مکمل نظر انداز کیا۔ کیا مجھے اس سے پوچھنا چاہیے؟ نہیں، اسے پتہ چل جائے گا۔ دروازے کے باہر میں ہی تھی۔ خود ساختہ خیالات دل ہی دل میں ختم کر دیا۔ لفٹ 9ویں سے 8ویں منزل پر آئی اور اس مرتبہ کھلنے پر وہ بوڑھا باہر نکلا۔ گل کی سوچ بچار جاری تھی۔ اینڈی اپنے فون پر ٹائپنگ میں مصروف تھا، فاتر اپنے فون کو چلانے میں۔ اگر المیرا ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ فرش کو گرتے بظاہر وہ اس دنیا مافیا سے جدا کسی اور ہی جہاں میں پہنچی تھی۔ میں نے تمہاری باتیں سنی تھی، مجھے بھی بتاؤ اس بلاگ کا۔ ذہن کے پردے پر المیرا کا حکمی انداز اور اس چہرے پر ہمہ وقت موجود تضحیک شدہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اینڈی سے فون مانگ رہی تھی۔ گل نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ ساتھ کھڑے اینڈی نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالتے نظر انداز کر دیا۔ نہیں، وہ چلاک لومڑی ایسی نہیں، یہ فاتر اسلام کا انداز ہے۔
خود ہی سوچتی خود ہی چٹکتی. ساتھ کھڑے اینڈی کو اس کی بڑبڑاہٹ سنائی تو دی سمجھ نہ آئی. لفٹ 8ویں سے 7ویں منزل پر رکی اور اس مرتبہ 2 لڑکیاں اندر داخل ہوئی. ایکسکیوز می. فاتر اسلام کے بولنے پر آواز پروسیس کیے بغیر وہ ہٹی نہیں، البتہ گھوم کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. گھور وہ فاتر کو رہی تھی، دماغ دوسری دنیا میں تھا. باہر جانا ہے، لیکن یہ بات گل کو نہیں، اینڈی کو دیکھ کر گئی. خوش فہمیوں کا بت ایک ہی وار پر بکھر گیا. فاتر اسلام ایک طرف سے ہوتے باہر نکلا اور لفٹ دوبارہ بند ہوئی. کچھ لمحوں کے لیے وہ یوں ہی لفٹ کے بیچوں بیچ کھڑی رہی. یہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ گل کو لگا ساری دنیا اس پر ہنس رہی ہے. اس آدمی نے کیا مجھے جان بوجھ کر نظر انداز کیا ہے؟ ہاتھ میں پکڑی کتاب پر گرفت مضبوط ہوئی، گردن کو دائیں بائیں ہلایا جیسے وہ اپنی توہین کے احساس کو ذہن سے نکال رہی ہو. مڑتے وہ اس کی نظر اینڈی پر جا ٹھہری. دماغ کے پہیوں نے دوبارہ تیزی پکڑی. اگر یہاں دبیر ہوتا تو وہ کس طریقے سے پوچھتا؟ آنکھیں بند کرنے پر ایک منظر ابھرا. گنجے سر والا آدمی اینڈی کے عین سامنے کھڑا ہے. چینی مرد کے نقوش میں دبا دبا خوف تھا، جبکہ ہسپانوی کا ازلی خاموشی کا روزہ قائم تھا. آنکھیں کھول دی. جواب ملنے پر برا سا چہرہ بنایا. میں بھی کس کا سوچ رہی ہوں؟ وہ آدمی تو بس گھورتا ہے، بولتا کہاں ہے؟ لفٹ بالآخر 6ٹھی منزل پر رکی. 2 لڑکیوں کو ایک طرف کرتا اینڈی باہر نکلا تو گل نے یوں ہی لفٹ کے نمبر پر نگاہ ڈالی. پرسکون کھڑی لڑکی کو اچانک یاد آیا، میں نے بھی تو یہیں اترنا ہے. بند ہوتی لفٹ سے تیزی سے باہر نکلتے اور وہ نظریں اس چینی مرد کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑا رہی تھی. نیلی ہوڈی کا سرا اسے دور ہارڈیز کی طرف جاتا دکھا. لمبے لمبے ڈگ بھرتے نگاہیں اس ہوڈی کی پشت پر تھی. مجھے نہ فاتر بننے کی ضرورت ہے، نہ دبیر، اور المیرا تو بالکل نہیں. قریب پہنچتے پر اس مرد کے کندھے کو ہلکا سا کھٹکھٹایا. چینی مرد نے پسینے پونچھتے کندھے کے پار سے اسے دیکھا. میں گل ہوں، اور میں گل ہی ٹھیک ہوں. گل نے بولنے کے لیے منہ کھولا، تبھی اس آدمی کی آنکھوں میں چھائی اجنبیت شناسائی میں بدلی. ارے تم تو کل بے ہوش ہوئی تھی، کیسی طبیعت ہے اب؟ لڑکی کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا. کھلا منہ بولنے سے پہلے ہی بند ہو گیا. وہ یہ کیسے بول گئے کہ کل اسی آدمی کے سامنے زمین بوس ہوئی تھی؟ گلجان کو یوں لگا کسی نے اسے شرمندگی کے گہری کھائی میں دھکا دے دیا. وجود پر چھائی وہ بہادری کی طے یکدم شرم سے پانی پانی ہو گئی. اینڈی نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کے گرد ہاتھ لہرایا. خشک لبوں پر زبان پھیرتے اینک والی لڑکی کھنکھاری اور جیب میں ہاتھ ڈال دیے. کتاب بازوؤں میں پھنسا لی. آپ یوٹیوبر ہیں نا؟ اینڈی یکدم خوش ہوا. ابھی سیلفی کا کہے گی؟ میں کب سے یہاں کسی سوشل میڈیا پرسن کو ڈھونڈ رہی ہوں، مل کے ہی نہیں دے رہا. مرد نے اپنے نادیدہ کالر جاڑے. پھر مجھے کسی نے آپ کا بتایا. شکر ہے آپ مل گئے. کل کا مسکراتا میٹھا انداز کام کر رہا تھا. میں جانتی ہوں آپ یقیناً مصروف ہوں گے، غالباً اپنی چھٹیوں پر یہاں آئے ہیں، مگر مجھے ایک چھوٹا سا کام تھا جو آپ کے علاوہ یہاں کوئی نہیں کر سکتا. اینڈی نے باخوشی اسے بولنے کا اشارہ کیا. گل کی مسکراہٹ کچھ اور پھیلی. مجھے ایک مسئلے کے سلسلے سے حوالے سے اویئرنیس پیش کرنی تھی. مرد کے چہرے سے مسکراہٹ یوں فنا ہوئی جیسے ہاتھی کے سر سے سینگ. وٹ؟ آنکھیں صدمے سے چھپکی. گل نے نظریں چراتے ماتھا مسلا. اینڈی کے دماغ میں اس وقت صرف ایک ہی خیال آ رہا تھا، دونوں دوستیں ایک ہی جیسی ہیں. گل ابھی بھی نہایت معصومانہ انداز میں کھڑی تھی. ڈرامے باز نہ ہو تو میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، سخت لہجے میں کہتے وہ چلنے لگا تھا. جب گل کی آواز نے قدموں کو جکڑ لیا، وہ اس کی آواز نہیں تھی، وہ اس کے لبوں سے ادا ہوئے الفاظ تھے جو اس کے راستے کی رکاوٹ بنے. میں نے ایک بلاگ پڑھا ہے. چینی مرد یکدم پلٹا، جبکہ گل یوں ہی بے نیاز سی بول رہی تھی. اس بلاگ میں یہ لکھا تھا، یہ ہماری کشتی ماہ ملکہ غائب ہو سکتی ہے. رازداری سے اس کا جملہ مکمل کیا. گل نے خوشگوار حیرت کا مظاہرہ کیا. آپ نے بھی وہ پڑھا ہے؟ گل شدت سے دعا کر رہی تھی آج وہ کسی چھوٹے موٹے کاسٹنگ ایجنٹ کی نظر میں آ ہی جائے. اینی نے ارد گرد لمبی کتاروں اور کھانا کھاتے اجنبی چہروں کو دیکھا. آؤ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. سر جھکاتے گل کو چلنے کا اشارہ کیا. وہ تابع داری سے ساتھ چلنے لگی. دونوں کا رخ ہارڈیز کی باہر لگی کرسیوں کی جانب تھا. تو ثابت ہوا گل جان، تم اس چالاک لومڑی، اس کھڑوس طوطے اور اس مسٹری مین سے 100 درجہ بہتر ہو. یہ اداکاری دیکھ کر اس کی ڈرامہ کلاس کی ٹیچر یقیناً غش کھا کر بے ہوش ہو جاتی. باب ملکہ. نہ رعایا، نہ عتاب، نہ سازش، نہ سزا، مگر خود کو سب سے اول پھر بھی پاتی ہے.
लोगों की खुशखबरियों की आवाज़ें, छुरी के कांटे से टकराने की उथल पुथल, औरतों की हील्स और मर्दों के जूतों की टिक टिक। बालकनी के बिल्कुल एक कोने में जहाँ लकड़ी का शेड सा बना था, सपना वहाँ बैठी थी। वही सुबह वाला भूरा और स्याह लिबास, चांदनी के जेवरात और मेटल की चूड़ियाँ, नाखूनों पर आज फिरोजी रंग की नेल पॉलिश थी। एक्सक्यूज़ मी, सपना ने सर उठाकर देखा। भरी गालों वाली एक खूबसूरत सी गुड़िया उसके सामने खड़ी आंखों में कहीं जुगनू लिए उसे देख रही थी। सपना की फितरत थी हर वक्त मुस्कुराना। आप ही है ना टू बर्ड्स वन स्ट्राइक की लिखारी सपना गोरू? वो लड़की कुछ कश्मकश मगर भरपूर जोश के साथ पूछ रही थी। सपना को ऐसे चाहने वालों की आदत हो चुकी थी। खुश इखलाकी से सर हाँ में हिलाया। उस लड़की के अंदर दबा सारा जोश पूरे ज़ोर से बाहर आया। जल्दी से सपना के सामने वाली कुर्सी खींच कर बैठी। साय की बदौलत वो दोनों फर्श पर बनते धूप से महफूज थी। गोल मटोल गालों और वसी रोशन पेशानी वाली लड़की ने हाथ आगे बढ़ाया। अलमीरा अनायत मोहसिन, सपना ने हाथ मिलाया। मेरी एक दोस्त है, वो किताबें बहुत शौक़ से पढ़ती है। आप उसकी फेवरेट राइटर्स में से एक हैं। अगर अभी भी वो मेरे साथ यहाँ क्रूज़ में होती, यकीन मानिए खुशी से मर जाती। पीली आंखों वाली लड़की की खुशी छुपाई न छुपती थी। सामने बैठी औरत ने मुस्कुराकर दाद वसूल की। अलमीरा ने जल्दी जल्दी काफ्तान की जेब से अपना फ़ोन निकाला। क्या मैं प्लीज़ आपके साथ एक सेल्फ़ी ले लूँ? मेरी उसी दोस्त की सालगिरह आ रही है, यूँ समझिए वो उसका तोहफ़ा होगा। इससे पहले कि सपना हाँ ना करती, अलमीरा कैमरा ऑन करते बिल्कुल साथ चिपक कर हवा में ही बैठ चुकी थी। गाल से गाल मिलाते वो दोनों लड़कियां मुस्कुराई। फ़ोन में तस्वीर कैद हो चुकी थी। अलमीरा ने तस्वीर को एक आखिरी दफ़ा देखते दोबारा अपनी जगह संभाल ली। आप यहाँ किस कमरे में ठहरी हैं? मैं कमरा 220 में हूँ। मालूमात निकलवाने का अहम असूल। सामने वाले से सवाल करते पहले उसका जवाब खुद देना। न चाहते हुए भी अच्छाई का मुजाहरा करने की खातिर सामने वाला आपके सवाल का मुख्तसर ही सही मगर जवाब ज़रूर देगा। 203, सपना ने हल्की आवाज़ में कहा। अपने चाहने वालों से प्यार अपनी जगह, मगर इस वक्त वो पुरसुकून माहौल में बस लिखना चाहती थी और ये लड़की ये उसके माहौल का बेड़ा गर्क कर रही थी। हार्डीज़ के बाहर लगी सुर्ख और स्याह मेज़ों में से एक पर सुनहरी पोनी वाली लड़की और दांतों से नाखूनों को कुतरता चीनी मर्द आमने सामने बैठे थे। गुल के हाथ में एंडी का फ़ोन था जिसमें वो ब्लॉग खुला था, जबकि एंडी की एक टांग मुसलसल हिल रही थी। दांत एक रिदम में नाखून कुतर रहे थे, अंगूठे से छोटी उंगली, फिर छोटी उंगली से अंगूठा। आप इंडिया से हैं ना? मैं पाकिस्तान से हूँ। सपना को खुशगवार हैरत हुई। आप तो पड़ोसी हुई। अलमीरा बलाखिर अंग्रेज़ी से उर्दू पर उतर आई थी। अब ये इसके सामने क्या शर्माना। माह मलका में मेरा पहला सफ़र 4 साल पहले का था। मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ इस जहाज़ में होने वाली गैर इंसानी और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाकई वजूद रखती हैं। उंगली एक के बाद एक कमेंट स्क्रॉल करती आगे जाती। मुझे याद है मेरा चौथा दिन था और मैं रात को 4 बार इस एहसास से उठी थी कि कोई मुझे देख रहा है। पहले ये मेरा वहम था, मगर अगले दिन मुझे अपने डोर स्टेप पर किसी के जूते का निशान मिला। है ना हैरान कुन, 2 नहीं सिर्फ एक जूते का निशान। कमेंट पढ़ती निगाहें एक लहजा को पथरा गई। क्या गुल वाकई अपना क्राइम थ्रिलर मोमेंट जीने वाली थी? वो मर्द कहाँ है जो कल आपके साथ थे? क्या वो आपके शौहर हैं? अलमीरा ने आज मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने थे। ऐनक वाली लड़की की बहुएं उलझन से आपस में मिली। कौन? वही जो बहुत, कैसे बताऊं, थोड़ी पर उंगली रखते सोचने की अदाकारी की। हाँ, बहुत खड़ूस से हैं। सपना उसकी वजाहत सुनकर बेख्तियार हंसी। नहीं, वो मुझसे यही 1-2 मरतबा टकराए थे। अलमीरा ने जवाबन मुंह फुलाया। मगर आप दोनों इतने अच्छे लग रहे थे साथ, पिक्चर परफेक्ट कपल। सपना का कॉफ़ी उठाता हाथ रुका। अलमीरा की ज़माना शनास नज़रों ने एक चीज़ वाज़े देखी थी। इस तारीफ पर सपना के चेहरे पर मौजूद हर जज्बा साकित हो गया, जैसे वो अगला सांस लेना भूल गई। और जब अगला सांस लिया तो एक मुस्कान भी किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह होंठों पर बसेरा कर गई। माह मलका की ये कहानी वहाँ का गाइड भी सुनाता है। ये कश्ती बहुत साल पहले औरतों की मलकियत थी, जहाँ बस औरतों का राज था। माह मलका उनकी मलका का खिताब था। एंडी ने दांतों की बजाय एक बर्गर मंगवाकर उसे कतरना बेहतर समझा, जबकि गुल अभी तक ब्लॉग पढ़ने में मसरूफ़ थी। बस ये एक ही ब्लॉग है,
اسکرین کی روشنی نے چشمے سے ٹکراتے اس کی پرسوچ نگاہوں کو ڈھک دیا۔ انجان تو یوں ہی ملتے ہیں نا، کسی سفر پر ٹکرا کر۔ نہایت لہک کر المیرا نے سپنا ہی کی کتاب کا ایک کال کہا۔ وہ پہلے ٹھٹکی، پھر پورے دل سے مسکرائی۔ المیرا دل ہی دل میں کہا، اسے کیا معلوم میں نے آنے سے قبل یہ کال گوگل پر پڑھا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بات بنائیں۔ لکھاری کی آنکھوں میں کہیں سوال آئے۔ المیرا نے کرسی گھسیٹ کر قدرے آگے کی کونیوں کو میز پر رکھتے چہرہ ہاتھوں کے بنے پیالہ میں گرا دیا۔ وہ کرتے کیا ہیں یہ بتائیں؟ اصول کھیلتا ہے اور دوسروں کے معاملات میں استاد بنتا ہے۔ یہ اس کی دل کی آواز تھی۔ علاوہ ازیں اتنا وہ جانتی تھی فاتر اینکر ہے۔ ذہن نے اب اگلے سوال کو ترتیب دینا شروع کیا۔ شاعر ہیں، اور یہی ہوا تھا المیرا کے شو کا کلائمیکس۔ سپنا نے اپنی کافی کا آخری گھونٹ بھرا۔ المیرا کو لگا وہ دونوں شاید غلط آدمی کو ملا رہے ہیں۔ فاتر اسلام کا شاعری سے کیا تعلق؟ وہ لمبا کڑوا کریلا شاعر ہے۔ سپنا نے اپنی حیرت نہ چھپائی۔ آپ جانتی ہیں انہیں؟ المیرا کی دنیا جیسے کسی لٹو کی طرح گھوم گئی۔ کونیاں صدمے کا بوجھ سہ نہ سکی۔ لڑکھڑاتے ہوئے وہ منہ کے بل میز پر گرتے گرتے بچی۔ سپنا نے آگے بڑھتے اس کو سہارا دینا چاہا، جب وہ فوراً سے اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی، لب چباتے ادھر ادھر دیکھا۔ چاندنی کے زیور والی لڑکی اس کا یہ اچانک بدلاؤ سمجھنے کی کوشش کرتی رہ گئی۔ چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے المیرا نے گہری سانس لی۔ وہ اپنا ملمہ نہیں کھو سکتی۔ چہرے کو ہاتھوں سے آزاد کیا تو اب وہاں الگ تاثرات تھے، اجنبیت اور الجھن۔ فاتر اسلام کو تو میں نے نیوز میں دیکھا ہے، کبھی لگا نہیں وہ شاعری کا ذوق بھی رکھتے ہوں گے۔ بہت ہی عام سے لہجے میں کہا، جیسے نیوز پر بھی بس آتے جاتے ایک نظر ڈالی ہو۔ اب باری تھی سپنا کے حیران ہونے کی، مگر شاید اس کا صدمہ اتنا گہرا نہیں تھا، یا اس کائیں نے لگتا ہے ابھی تک اسے اپنے اصلی رنگ نہیں دکھائے۔ المیرا نے خود سے اخذ کیا۔ اینکر ہے، واو! المیرا کو اس کا وہ پرسکون سا واو سن کر ذرا برابر مزہ نہیں آیا۔ وہاں بیٹھنے کا مزید کوئی جواز نہیں تھا، ایک کڑی سے دوسری کڑی جوڑنا تھی، تو یہاں سے نکل کر خاموشی میں جانا اہم ترین تھا۔ آپ لکھ رہی تھی نا، میں آپ کو اب مزید ڈسٹرب نہیں کرتی۔ سپنا نے بس مسکرا کر ٹال دیا۔ وقت تو اچھا بھلا ضائع کر چکی تھی، موقع ملا تو آپ سے ضرور دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آخر میں فون پر آتی کال کا بہانہ کرتے المیرا وہاں رکی نہیں، کھڑی وہ پہلے ہی تھی، بس تیز تیز قدم اٹھاتے خود کو بھیڑ میں غائب کرنا تھا۔ باب خادم، دھب مصر، سمندر کی سطح پر بنا چھوٹا سا شہر، جسے مصر میں آنے والے سیاح یہاں تیراکی اور پتنگ بازی کے لیے سب سے بہترین مقام تصور کرتے ہیں۔ دھوپ کے ڈلتے ہی سمندری ہوائیں چلنے لگتی تھی۔ یہ علاقہ قدرے ٹھنڈا ہے، اسی لیے گرمی کے دلدادہ سیاح پتلی سی شال لپیٹ کر آیا کرتے ہیں۔ پکی اور چوڑی سڑک کے ایک طرف دور تک پھیلا سمندر تھا، جس کے کنارے پر لوگ مختلف اقسام کے کھیل اور غوطہ بازی میں مصروف تھے۔ اس وقت اس سڑک پر سائیکل چلانے والوں کا مقابلہ ہوا کرتا ہے۔ دوسری طرف بنی نارنجی اور گلابی رنگ کی آڑی ترچھی عمارات پر ڈھلتے سورج کی آخری نگاہیں تھیں۔ ماہ ملکہ کی کشتی ڈاک پر رکی۔ جب تک اندھیرا نہیں پھیل جاتا وہ یہاں سیر و تفریح کے لیے آئے تھے۔ پکی سڑک کے بالکل نیچے بیچ پر مختلف بار اور اوپن کیفیز، ریسٹورنٹس کھلے تھے۔ والی بال کھیلتے نوجوانوں کو چھوڑ کر آگے آؤ، ریت کے گھر بناتے بچوں کو نظر انداز کرو، پتنگ کے پیچھے دوڑتے نوجوانوں سے بچوں تو کیلے کے درختوں کی اوٹ میں ایک چھوٹا سا ریفریشمنٹ کارنر دکھے گا۔ بانس کی کرسیوں پر سفید گدیاں رکھی تھی، ایسی ہی تقریباً 4 کرسیاں۔ میز کے بالکل اختتام پر لکڑی کا بنا کاؤنٹر تھا۔ گاہک آتے، آرڈر لکھواتے، چلے جاتے۔ صرف ان 4 میزوں پر بیٹھے لوگ کچھ وقت کے لیے آرام کو آتے تھے۔ ان کی خدمات کے لیے ایک الگ سے بیڑا موجود تھا۔ انہیں میز کرسیوں میں سے ایک درخت کے بالکل نیچے بنی تھی۔ بھوری رنگت والا ایک آدمی وہاں اکیلا بیٹھے لیپ ٹاپ کو ساری توجہ دے رہا تھا۔ وہاں سفید شرٹ اور خاکی پینٹ فاتر اسلام کو شارٹ سے الگ ہی نفرت تھی۔ وہاں تمام لوگ اپنے انسٹاگرام یا فیس بک کے لیے مواد اکٹھا کر رہے تھے۔ ایک وہ تھا جس کی انگلیاں کی بورڈ پر اور نگاہیں اسکرین پر تھیں۔ اس کے پاس اگر یہ سوشل میڈیا نامی بلا ہوتی تو ضرور اپنا وقت ضائع کرتا۔ نیا فون ہاتھ کے قریب ہی رکھا تھا، پرانی سم بلاک اور دوسری سم احتیاط کے طور پر استعمال۔ وہ جس پیشے سے تعلق رکھتا تھا وہاں ایک سم رکھنا بے وقوفی تھی۔
بھرپور توجہ اور وثوق سے کام کرتے آدمی پر اچانک ایک طرف کسی کے وجود کا سایہ بنا۔ دھوپ وہاں پہلے ہی نہیں تھی، مگر جو ہلکی ہلکی اس کی دائیں جانب سے ہوائیں آ رہی تھی وہ بھی رک گئی، جیسے کوئی چھوٹی سی دیوار آ کھڑی ہوئی۔ فاتر نے ایک مصروف نگاہ اپنے دائیں طرف ڈالی اور دوبارہ کام کرنے لگا۔ تیز تیز چلتی انگلیاں جم گئی۔ اب کی بار صرف آنکھیں نہیں، پورا چہرہ گھمایا تھا۔ سینے پر بازو باندھے، بالوں پر بانس کی ٹوپی جس کے نیچے سے اسکارف کی لٹیں نظر آ رہی تھی۔ فاتر اسلام کے ساتھ نظریں ملنے پر وہ دیوار مسکرائی۔ مرد کو غصہ کی ایک پوری لہر جسم میں بہتی محسوس ہوئی۔ اب اسے یقین تھا وہ یہاں سکون سے کام نہیں کر سکتا۔ المیرا بغیر کچھ کہے آگے بڑھی اور گول کرسی پر بیٹھ گئی۔ چہرہ پر ہاتھ پھیرتا فاتر اسلام ٹھہر گیا۔ اس عورت کی جرأت اسے حیران نہیں، غصہ سے لہولہان کرتی تھی۔ فرمائیے، دانستہ اس عورت کی مسکراتی نظروں اور خود اعتمادی کو نظر انداز کیا۔ وہ مصروف ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس عورت طرح کی عورتوں کو ویسے بھی نظر انداز ہونا پسند نہیں، اور فاتر اسلام کو دوسروں کی ناپسندیدگی کا خیال اچھے سے رکھنا آتا ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے المیرا نے ٹیک لگائی اور کاؤنٹر پر کھڑے ویٹر کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اپنا آرڈر لکھوا کر اس نے ایک کونی کرسی کے خطے پر ٹکا دی، ہاتھوں کو باہم ملا۔ فاتر یہ ساری کارروائی اپنے ازلی خڑوس انداز میں صبر کے گھونٹ بھرتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کل میں نے اپنا مکمل تعارف نہیں کروایا۔ ضرورت بھی نہیں، اس کی بات کاٹتے فاتر نے بے نیازی سے کہا، مگر سامنے بھی المیرا تھی جس سے لوگوں کی برداشت زمانہ اچھے سے آتا تھا، آزمانا۔ المیرا عنایت محسن، 5 سال پہلے تمہاری کلاس میں اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں۔ لیپ ٹاپ پر کھٹ پٹ اب کچھ سست ہوئی۔ البتہ المیرا کے تاروں پر اس کے دماغ میں کوئی گھنٹی نہ بجی، نہ ہی کوئی اچانک دھماکہ، نہ پرانی یاد۔ تم نے شاید مجھے نہ پہچانا ہو۔ کوئی بات نہیں، پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیتے ہیں۔ تم سے معافی مانگ کون رہا ہے؟ ملکہ کو اس گستاخ کے لہجے سے کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ یوں ہی بے نیاز سی اپنی کہانی کہتی گئی۔ لیکن میں تمہیں نہیں بولی، خوش قسمتی ہے تمہاری، المیرا نے تمہیں یاد رکھا، اپنی بات پر زور دیتے جتانا چاہا۔ میں نے پوچھا، اب اس کے لہجے میں پہلے سے بھی زیادہ بدلحاظی تھی۔ کوئی بات نہیں، گستاخ دوبارہ معاف کیا۔ یہ ملکہ بہت سخی ہے، ہاتھ کے اشارے سے جیسے دربار برخاست کیا۔ اسی دوران ویٹر نے لا کے المیرا کے سامنے اس کا ناریل کا پانی رکھا جو اس نے خوش اسلوبی سے قبول کیا۔ لڑکے کو پیسے دیے اور ناریل کا کشکول ہاتھ میں اٹھا لیا۔ جب تک وہ گھونٹ بھرتی گئی میز پر ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ البتہ دور والی بال کھیلتے لوگوں کا شاید میچ ختم ہو چکا تھا، اسی لیے اچانک ہی جیت کا شور بلند ہوا۔ اس کی موجودگی فاتر کے لیے کندھوں پر لادے بوجھ سے کم نہ تھی۔ بہت دیر کے سناٹے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا یہ عورت کچھ نہیں بولے گی تو وہ دوبارہ اپنے کام میں جت گیا، اپنی نیوز ایجنسی کے لیے پلان تشکیل کرنا، جس میں سب سے اوپر لال حروف میں ایک ہی سطر لکھی تھی، نو وومن الاؤڈ۔ 5 سال پہلے 18 ستمبر کی رات کو تم نے میرے خلاف ڈرگز کی ہیر پھیر پر پرچہ کٹوایا تھا۔ فاتر جسے خاموشی سمجھ رہا تھا وہ دراصل المیرا کا صبر تھا، الفاظ اور ہمت جمع کرتے انہیں بم کی صورت میں گرایا۔ وہ عورت اب جب بولی تو اس کی آواز سے وہ ساری لاپرواہی غائب تھی۔ امبر آنکھیں سوالی انداز میں اٹھی تو انہوں نے دیکھا مقابل نظر سنجیدہ ہے۔ کیا واقعی اس نے کسی پر ظلم کیا تھا؟ خود پر شک کی ایک ننھی کومپل نے دل میں جگہ بنائی۔ 2 مختلف لوگ جدا سوچ لیے، غیر مشابہ تاثرات سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ڈوبتے سورج کی آخری کرن ان دونوں کے چہروں کے بائیں جانب سے ٹکرائی۔ امبر آنکھیں روشنی میں بھوری لگی، یوں جیسے تانبے کے برتن میں سونے کا پانی چمکا ہو۔ ہیزل آنکھیں روشنی میں بھوری لگی، یوں جیسے کھوکھلی لکڑی پر سرسبز نمی کی تہ ہو۔ سورج ڈوبا، آنکھوں کا رنگ بدلا، احساسات پر غور کیا، اور تبھی فاتر اسلام کو یاد آیا یہ لڑکی کون ہے۔ آنکھوں کا سیاہ پن پھیلا۔ ڈاک پر کھڑی ماہ ملکہ میں کافی سیاح اب بھی موجود تھے، اپنے کمروں میں، مالز میں، ریسٹورانٹس میں۔ ان تمام لوگوں میں گلجان بھی تھی۔ کمرہ 220 کا دروازہ بند تھا اور اندر کھڑکی کے پردے ہٹے تھے، لیکن ہماری توجہ وہاں نہیں۔ ہمارا مقصد اس لیپ ٹاپ کو دیکھنا ہے جس پر گلجان جھکی تھی۔ اس کے دماغ میں صرف ایک بات کسی گھنٹی کی طرح بج رہی تھی، یہ ایک عام جہاز نہیں،
آسمان نارنجی سے نیلا اور جامنی ہونے لگا۔ فاتر اسلام اپنی کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھا۔ دونوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نظروں کا زاویہ تبدیل نہ کیا۔ مرد کے ہونٹ تنزن مسکرائے۔ تو تم اب تک مصر میں ہو؟ حیرت ہے، جیل میں ایک رات کاٹنے کے بعد بھی تم نے واپسی کی راہ نہیں دیکھی۔ مصری پاکستانی کے لہجے میں شناسائی تھی۔ طنز تو تھا ہی، مگر پرانے تعلق کی رمق بھی تھی۔ ایسا تعلق جو خوشگوار تو بالکل نہیں تھا، مگر گہرے نہیں، یہ لفظ بھی مناسب نہیں۔ بے بنیاد دیواریں جلدی زمین بوس ہو جاتی ہیں فاتر اسلام۔ المیرا کو شاید ہی کبھی کسی نے اتنا سنجیدہ دیکھا۔ اس کا بس چلتا یہ ناریل اٹھا کر فاتر کے سر پر دے مارتی۔ جتنے تمہارے اثاثے تھے، تمہیں تو کوئی بھی یہاں رکھ سکتا ہے۔ اثاثوں سے کیا مراد تھا المیرا اچھے سے جانتی تھی۔ فاتر کو یقین تھا اس طنز پر وہ بفر جائے گی، مگر یہ یقین بھی غلط ثابت ہو گیا۔ المیرا عنایت محسن غصہ کرنے کی بجائے مسکرا رہی تھی۔ تو مسٹر اسلام کو میری کئی باتیں بھی یاد ہے؟ سفید شرٹ والے مرد کا چہرہ یوں تھا جیسے کسی نے جوتا دے مارا۔ اپنی ہی باتوں میں بری طرح پھنس جانا کوئی اس سے سیکھے۔ اس نے المیرا کو پہلے نہیں پہچانا، مگر جب پہچان لیا کہ وہ عورت کون ہے، اب اسے ایک کے بعد ایک کہی بات اور یک کے بعد دیگر واقعات یاد آ رہے تھے۔ گلجان کے دائیں جانب کھڑکی سے ٹکراتی ڈوبتے سورج کی روشنی کا ایک مبہم سا سایہ نیلے قالین پر بن رہا تھا۔ اینڈی سے بلاگ کی لنک لینے کے بعد اس نے اب اس سب کا تفصیلی معائنہ شروع کیا۔ کمنٹس پڑھتے پڑھتے درمیان میں اسے ایک لنک دکھائی دی۔ کسی بے نام آئی ڈی نے اس لنک کے سوا کچھ اور کمنٹ نہ کیا تھا۔ ناہموار طرز پر دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے لنک دبائی۔ ایک نیا ٹیب کھلا اور ایک نیا بلاگ۔ جیسے جیسے وہ نیچے جاتی گئی، تاثرات کی پیچیدگیاں گہری ہوتی گئی۔ 7 سے 8 تصاویر پر مبنی ایک بے نام سا پورٹ فولیو اسکرین کی ساری جگہ لیے ہوئے تھا۔ غور کرنے پر معلوم ہوا وہ کیمرہ سے کلک شدہ تصاویر نہیں، انسانی ہاتھ اور رنگوں کی تخلیق کی گئی پینٹنگز ہیں، جو بہت عجیب اور بے معنی سی تھی۔ ایک چمکدار تخت پر بیٹھی ملکہ کا ایک غیر واضح پورٹریٹ، اٹھی گردن اور چیختا ہوا غرور، نارنجی اور بھورے رنگوں میں بنی ایک سے زیادہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے مرد، واش پینٹنگ میں مقید قیدیوں کے چہرے بھونچال میں اور ان کی کمر جھکی ہوئی، کہیں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتی عورتیں، کہیں پانی میں ڈوبتے ہاتھ، ملکہ، غلام، روشنی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ذہن میں چلتی پکار ریڈیو ٹیپ کی طرح تیز ہو گئی۔ یہ ایک عام جہاز نہیں۔ ہرش کی برتھ ڈے پارٹی پر تم نے ڈرگ سپلائی کی تھی بی بی۔ وہ پوری دلیری سے بات کرتا تھا، پھر خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ میں تو وہاں گئی ہی نہیں تھی۔ خالی ناریل میز پر رکھا، فاتر کی خود اعتمادی پر پہلی لکیر۔ ہرش نے مجھے پھنسایا اور تم نے اس کی مدد کی۔ ہر گزرتے لمحے فاتر کی بہویں الجھ کر مزید قریب آ جاتی۔ یہ کوئی 10ویں مرتبہ وہ اس پورٹ فولیو کو مکمل کھنگال چکی تھی۔ واپس اسی بلاگ پر جاتے اس نے اسی آئی ڈی کو دبایا جہاں سے یہ لنک ملی تھی۔ اب وہ اس بے نام شخص کے باقی جگہوں پر دیے کمنٹس تک مکمل رسائی حاصل کر چکی تھی، اور پورے 15 منٹ کی جدوجہد کے بعد اس نے ایک ہی رائے قائم کی۔ یہ شخص ہر جگہ جا کر بس یہ لنک ہی کیوں ڈالتا تھا؟ یہ شخص تھا کون؟ کیا یہ ماہ ملکہ کا کوئی پرانا سیاح تھا؟ کیا یہ مرد تھا کہ کوئی عورت تھی؟ گل نے یوں ہی اس کی ایک پوسٹ کے نیچے کی گئی رائے کو کھولا اور اب وہ اس پوسٹ کو پڑھنے لگی۔ ہر نئے لفظ کے بعد وہ مزید اپنی جگہ سے آگے کھنچی چلی جاتی۔ زبان اتنی تیزی سے الفاظ پڑھ رہی تھی کہ دانتوں تلے آنے کا خدشہ تھا۔ یہ ماہ ملکہ کے خلاف نہیں، یہ سفر پر غائب ہونے والے لوگوں کی گمشدگی کی اطلاع دینے کے لیے آن لائن صفحہ تھا۔ اینڈی کے الفاظ ایک سرگوشی کی طرح فضا میں پھیلے۔ یہ ایک عام جہاز نہیں۔ ہرش تم پر اپنا وقت کیوں ضائع کرے گا؟ فاتر نے مذاق اڑانا چاہا، چہرے کو ہتھیلیوں میں گرائی۔ عورت کسی مذاق کے موڈ میں نہیں تھی۔ تم نے بھی تو مجھ پر وقت ضائع کیا تھا، فالتو میں پرچہ کٹوا کر۔ تم ڈیزرو کرتی تھی۔ میز پر ذرا سا جھکتے وہ نہ جانے کون سی پرانی دشمنی کے جذبوں سے مجبور کہہ رہا تھا۔ المیرا اسی انداز میں بیٹھی مسکرائی۔ میں نہیں، تمہاری اپنی سیلف سیٹسفیکشن یہ ڈیزرو کرتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے آس پاس کی تمام آوازوں کو بند کر دو، شور مچاتے لوگ، گلاس میں ہلتی برف، فضا میں اڑان بھرتے پرندے، سب کو نظر انداز کرو، بس ایک المیرا کے لیے۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، بلکہ کسی جلتے بجھتے سوئچ کی طرح۔ کیوں نہ میں بھی یاسمین کی گمشدگی کی اطلاع یہاں ڈال دوں؟
انگلیاں چٹکتے وہ لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین کو گھور رہی تھی۔ ہاتھ کی بورڈ تک گئے اور پھر واپس کھینچ لیے گئے۔ کیا یہ صحیح ہوگا؟ صبح کے کہے دبیر کے الفاظ بھولے سے بھی ذہن میں نہ آئے تھے۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ گل نے آہستہ سے گردن پھیری۔ اس کی اجازت کے بغیر ہی ایک لڑکا ٹرالی گھسیٹتے کمرے میں داخل ہونے لگے۔ گل پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک کر رکے۔ تمہیں عورتوں سے خار ہے، مان لیا۔ مجھے بھی مرد ذات کی تخلیق کی آج تک سمجھ نہیں آئی، مگر سچائی سے تو محبت ہے نا تمہیں؟ فاتر کے چہرے پر آتے مختلف سوالات سے بے نیاز وہ بول رہی تھی۔ بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے تم نے مجھے جیل میں ڈالنا پسند کیا، ایک بیرون ملک طالب علم کو۔ اس کی وجہ میں یا میرا کردار نہیں، اس کے پیچھے تمہاری انسیکیورٹی ہے۔ المیرا وہی کر رہی تھی جس کی وجہ سے وہ المیرا تھی۔ الفاظ کو اپنی مرضی کا جوڑ توڑ دے کر سامنے والے کے دماغ میں گھولنا۔ تمہیں میں غلط لگتی ہوں نا فاتر اسلام؟ مان لیا، مگر کیوں لگتی ہوں؟ اس سوال کا جواب تمہارے پاس قطعی نہیں ہوگا۔ فاتر نے کہنے کے لیے منہ کھولا جب المیرا نے پہلے ہی اسے رد کر دیا۔ بس اب یہ مت کہنا کہ میں ایک عورت ہوں۔ جنس کی وجہ سے نفرت کرنا بے وقوفوں کا کام ہے۔ تم بے وقوف ہو کیا فاتر اسلام؟ جذباتی، بے وقوف، کم عقل، ان تینوں القاب سے اسے نفرت تھی۔ المیرا کی آواز کا وہ دبتا لہجہ اور آنکھوں کی پیچیدگی اس کے دل میں پناہ گزین شک کی کومپل کو غذا دے رہی تھی۔ کیا فاتر اسلام ایک کھلی کتاب تھا جس کے عدم تحفظات کا جائزہ کوئی بھی لگا سکتا ہے؟ ماہ ملکہ کا یونیفارم پہنے دو لوگ دروازے پر ایستادہ تھے، چہرے پر ماسک اور ہاتھوں پر دستانے۔ شاید انہیں کسی کی موجودگی کی توقع نہیں تھی۔ میم، ہم روم سروس سے ہیں، کمرے کو ڈس انفیکٹ کرنا ہے۔ بنا سوال جواب کیے نیلے لباس والی لڑکی نے سر ہلایا۔ اپنا موبائل تھامتے وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سفید یونیفارم پر لگے بیج پر ماہ ملکہ کے لوگوں سے لے کر سفید کپڑے میں ڈھکے اوزار تک اس کی جانچتی نگاہوں نے سب کو ایک نظر دیکھا۔ وہ ان کی ایک طرف سے ہوتی باہر نکل گئی۔ لگتا ہے یہ تمہاری گندی عادت ہے، چیزیں اخذ کرنا اور پھر ان کو مزید پائیدار بنانے کے لیے اندھے، گونگے، بہرے ہو کر بس میں صحیح ہوں کہ گردان کرنا۔ اس کے لب آپس میں پیوست تھے، بولنے کے لیے الفاظ ندارت، البتہ سننے کے لیے سماحت اس وقت حاضر تھے۔ سوچا ہوگا تم نے مجھے جیل میں یوں ڈال کر جو تمہارے دل میں میرے لیے نفرت کی ایک الوہن ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی۔ قبول کرو فاتر اسلام کہ تمہیں اپنی غلطی ماننا توہین آمیز لگتا ہے، اور اسی گرد سے بچنے کے لیے تم سارا الزام کسی اور کے سر پر ڈال کر فرار ہو جاتے ہو۔ تاریخ گواہ تھی، آج تک فاتر اسلام نے کسی کی بھی اتنی لمبی بات نہیں سنی، اور کسی بھی کون کوئی عورت۔ المیرا کی باتیں قطرہ قطرہ زہر بن کر رگوں میں پھیل رہی تھی۔ سختی سے ہاتھوں کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ تم بھی باقی انسانوں کی طرح ڈیلیوژنل ہو۔ حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت تم میں کہاں؟ تو اب کیا معافی مانگو تم سے؟ پسینے کے ننھے قطرے اس کے ماتھے پر نظر آئے۔ اپنی معلومات کے مطابق وہ درست ہی تھا۔ المیرا بہت دیر بعد کھل کر مسکرائی۔ کرسی پر پیچھے ہوتے اس نے اسکارف کی ایک لٹ انگلی پر لپیٹنا شروع کی۔ مجھے اپنی باپ کی کہانی بھیج دو۔ وہ سارا خوف، شرمندگی، خلش، گلٹ سب پسینے کے ساتھ فضا میں کھل کر غائب ہو گیا۔ فون پر کھٹ پھٹ کرتے وہ کوریڈور میں ہی آگے پیچھے ٹہل رہی تھی۔ خالی راہداری میں لگی بتیاں جلتی بجھتی۔ پہلے سگنلز نہیں ملے، اور جب ملے تو گوگل بھائی کی لوڈنگ میں سال لگ رہے تھے۔ تم جانتے ہو تمہارا باپ کہاں ہے؟ مجھے پتا ہوتا تو میں خود نہ ڈھونڈ لیتا۔ اب اسے خود پر غصہ آیا۔ کس بے وقوف کی باتیں مان لی۔ اپنا لیپ ٹاپ سنبھالتے وہ اٹھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ شاعری کہاں تک پہنچی ہے تمہاری؟ کرسی دھکیلتے ہاتھ رک گیا، اور صرف وہی نہیں، دھڑکتا دل بھی تھم گیا۔ المیرا سے نظریں ملی تو سمجھ آیا وہ عورت کسی مذاق کے موڈ میں نہیں، وہ یہاں لین دین کے لیے آئی تھی۔ تو یہ وجہ تھی اس گیان کی۔ بلاگ پیج کھلتے ہی گل نے چھوٹی سی چھلانگ لگائی۔ اب وہ اس کمنٹ کو تلاش کرتے لنک کھولنے لگی تھی۔ 2-3 بار مکمل جائزہ لینے کے بعد آخر کار اسے وہ بن نام کی آئی ڈی مل ہی گئی، مگر وہی ہوا جو ان موقعوں پر ہوتا ہے۔ سگنلز کمزور ہو گئے اور اسکرین پر ایک گول آگے پیچھے گھومتا نشان بن گیا۔ دوبارہ سے لوڈنگ۔ یہ ایک عام جہاز نہیں، بالکل، کیونکہ یہ ایک کھٹارا جہاز ہے۔ گل نے کوفہ سے دل ہی دل میں اینڈی کو جواب دیا۔ کون سی شاعری؟ اس نے جس بہنڈے انداز میں جھوٹ بولا تھا کوئی بے وقوف بھی پہچان لیتا۔ وہی جو تم لکھ رہے ہو۔
تمہاری کتاب۔ جبڑے بھنچے وہ یکلخت کھڑا ہوا، بانس کی کرسی پیچھے گری۔ لوگوں نے گردنیں موڑ کر اس آدمی کو دیکھا۔ ایک بات کیا تمہاری سن لی؟ اب تم کچھ بھی بولو گی؟ وہ چیخ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ اسے غصہ آیا تھا، اس لیے کیونکہ اسے اپنا سچ نہیں پکڑوانا تھا۔ المیرا صحیح کہتی ہے، اس میں حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ 5 منٹ ہو گئے تھے گول گول گھومتے، اس دائرے کو دیکھتے۔ اس کی اپنی دنیا گھومنے لگی۔ دیوار سے ٹیک لگائے فون والا ہاتھ سگنلز کی بہتری کے لیے بلند تھا۔ انتظار محال ہے، جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ ہاتھوں میں واضح ہکلاہٹ تھی، تیز تیز قدم اٹھاتا، اب وہ دور جا رہا تھا۔ المیرا جانتی تھی اس نے تابوت میں پہلا کیل ٹھونک دیا ہے، بس اب تابوت میں میت کے بند ہونے کا انتظار تھا۔ او مائی گاڈ! فرسٹ آف آل تو میں یہ کہنا چاہوں گی یار، یہ جو رائٹر ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے نمرا کی ٹکر کی لگ رہی ہیں۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بہت اچھا لکھ رہی ہیں، لیکن اگر میں ان کے لیول پر دیکھوں جس وقت وہ ہیں، ابھی وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی کوئی ایسا اتنا پختہ میں نہیں کہہ سکتی کہ میں ان کو کہوں کہ، لیکن یار آپ خود سوچو انہوں نے کیسے ایک امیج بنا ڈالی ہمارے مائنڈ میں۔ میں یہی سوچ رہی تھی، مجھے پہلے لگا کہ بہت بورنگ ہوگا جب وہ جہاز پر جائیں گے، چار لوگ آپس میں کیا ڈسکشن کریں گے۔ نہیں، اس نے کریکٹر اور کریٹ کیے۔ اس نے وہاں پر ایک مصنفہ کیا کہتے ہیں یار، اس کو ایک کریکٹر بنایا۔ پھر اس نے کوئی امریکن کوئی بھی، اس نے 2 یوٹیوبرز لیے، مطلب اس نے لیے بھی یوٹیوبرز یار۔ مطلب سم ٹائمز تو میں درمیان میں ہو جاتی ہوں شوق کہ یار یہ کیا لکھا ہے انہوں نے۔ اور پھر 2 یوٹیوبر لیے، اور وہ بھی سینڈی، وہ کیا نام ہے ان کا، سینڈی اور اینڈی، اور وہ کپل بھی تھوڑا اس طرح سے مشرقی اور مغربی طرز کا تھوڑا سا کپل ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو خیر یہ سارے کریکٹر ہیں ہی تھوڑے عجیب سے، مطلب اس میں المیرا پیور پاکستانی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے فاتر وہ باغی پاکستانی ہے، باغی ان دا سینس کہ اس کو پاکستان کا وہ کچھ پسند نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد گل وہ ترک ہیں، ٹھیک ہے، اور ساری سٹوری جو ہو رہی ہے وہ مصر میں ہو رہی ہے۔ دبیر کا خیر مجھے بھول گیا کہ وہ کہاں سے ہے، آئی ایم سوری میں بھول گئی ہوں، مجھے بتا دیجیے گا کہ وہ کہاں سے ہے۔ تو خیر یہ سارے ڈفرینٹ ایریاز سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یار میں سچ میں ابھی تک شوق میں ہوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ناول۔ میں نے اتنا وہ اسٹارٹنگ میں اتنا امیجن نہیں کیا تھا کہ یہ اتنی اچھی سٹوری بن جائے گی۔ اور یار سم ٹائمز ہم لوگ بس وہ کیا کہتے ہیں نا کہ بھیڑ چال چلتے رہتے ہیں، بھیڑ چال کے وہ چل رہے ہیں تو ہم اس کے پیچھے، فلاں انسان کہہ رہا ہے کہ یار وہ رائٹر اس کا ناول تو بہت اچھا ہے، وہ جا کر سنتے ہیں۔ آنیسٹلی اسپیکنگ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا میں وقت کی جگہ پر اس ناول کو سٹارٹ کرتی۔ میں وقت کے خلاف نہیں ہوں، وقت میں نے پڑھ لیا ہے، لیکن مجھے ریگریٹ ہو رہا ہے، مجھے یہ پہلے ناول پڑھنا چاہیے تھا۔ یہ بہت اچھا ناول ہے، بہت اچھے طریقے سے اس کو لکھا گیا ہے، اور اس کی سٹوری بھی بہت یونیک ہے۔ مطلب میں نے ابھی تک ایسا ناول نہیں پڑھا جس میں کوئی ایسے جہاز کا ذکر ہو رہا ہو، جہاز والی سٹوری آ رہی ہو، اور پھر اس میں ٹائم ٹریول والی ساری سچویشن ہو۔ مطلب ٹائم ٹریول ایک ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بندہ، وہ تھوڑا ہنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ادھر سے سارا سینیریو یہ دیکھیں کہ دبیر کام کر رہا ہے وہاں پر۔ اور اچھا ایک اور چیز مجھے پڑھتے ہوئے یاد آئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ اینڈ پر ڈسکس کریں گے۔ ادھر سے غائب ہے اس کا باپ، ٹھیک ہے، فاتر ابو علیہ السلام کا، اور دوسری طرف سے اس کی بہن غائب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا باپ کافی عرصہ پہلے غائب تھا، مطلب 5 سال پہلے کی بات ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تب بھی اس کا باپ غائب تھا۔ تو تب جب وہ اس کو بات کرتی ہے تو وہ اس کو تانا دیتی ہے کہ آپ کا بھی تو باپ تھا، تو وہ کہتا ہے آؤٹ۔ اب آپ کا بھی تو باپ، میں تھوڑا سا ورڈنگز میری تھوڑی اس طرح سے آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگ اس چیز سے ریلیٹ کریں گے۔ میں خود کو کوئی وہ جیمز بانڈ نہیں سمجھتی کہ پتہ نہیں جیمز بانڈ کون ہے۔ ایک تو پتہ نہیں ایسے ورڈ سنتی ہوں نا میں جو مجھے پتہ بھی نہیں ہوتے، اور پھر میں کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس ناول میں بلکہ اب زیادہ تر ایسے ہی ناول آ رہے ہیں کہ ان کی مسٹیکس بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ نمرا کی میں اس چیز کا کریڈٹ دوں گی کہ نمرا کے بہت اچھی
وہ پبلشر ہوتے ہیں ان کی ایڈیٹنگ بہت اچھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ چیز کرنا رائٹر کو تھوڑا فوکس کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ ایڈیٹر کا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے اس چیز کو بھی دیکھے کہ اگر رائٹر سے کوئی ورڈ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایڈیٹر کو ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا دھیان رکھے کہ وہ صحیح سے سارا کچھ کرے. پتہ نہیں کس کا ہوتا ہے یار، میں تو پتہ نہیں کس کا ہوتا ہے. بس ان دا شارٹ کہ یہ ناول ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ پڑھتے ہوئے مجھے مشکل نہ ہو. غلط ورڈز پڑھ جاتی ہوں میں، اور غلط بھی ایسے کہ مجھے خود اتنی امبیرسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ یار کسی کا گاف نہیں ہوتا، کسی کا گاف کا ڈنڈا نہیں ہوتا، کسی کا نون نہیں ہوتا، کسی کا. اب دیکھو وہ لکھا ہوا تھا کیا نام، آزمانہ یا پتہ نہیں کیا تھا، المدہ ادھر پیچھے لکھا ہوا ہے اور باقی ورڈ سارا ادھر لکھا ہوا ہے. تو یار میرا کیا قصور ہے؟ میں تو پہلے پہلے الگ سے پڑھوں گی نا، اور وہ والا الگ سے پڑھوں گی. مطلب ہم پہلے پریکٹس نہیں کرتے نا، تو اس وجہ سے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور سم ٹائمز میں اپنی نظروں کو بہت فوکس میں رکھتی ہوں، میں ان کو آگے آگے چلاتی ہوں کہ بھائی بی تسی ذرا دیکھ لو، دھیان رکھو کوئی ورڈ تسی غلط نہ بول دینا. اگو بڑے بڑے سیاسی لوگ بیٹھے، آپ بڑے مطلب نہیں، بہت اچھے لوگ ہیں یار، مجھے بہت سننے والے اچھے لوگ ہیں. اور آج کل آج کل مجھے اتنے اچھے اچھے ناولس مل رہے ہیں، پر میں کیا کروں، ایک ننھی بچی کتنے سارے ناولس پڑھے، ٹھیک ہے. باقی لیکن مجھ پر ٹرسٹ کیجئے، مجھ پر یقین رکھیے، میں آپ لوگوں کو بیسٹسٹ ناول اب دوں گی، ٹھیک ہے. اس چینل پر آپ لوگوں کو لانگ ملیں گے، اور اس چینل کی جو باقیات ہوں گی، مطلب سارے لانگ ہم ادھر نہیں پڑھیں گے، کچھ ان کے حصے ہم لوگ شفٹ کر دیا کریں گے بکس فار ایور پر. بکس فار ایور پر ان کی باقیات ہوں گی ناولس کی، اور جو شارٹ ناولز ہوں گے وہ ہم فار ایور بک ہیون چینل پر اپلوڈ کیا کریں گے، ٹھیک ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کا ریویو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت چلاک ہے المیرا، بہت زیادہ مطلب ایکسٹریم لیول کی چلاک ہے، اور وہ بندی بہت شانت ہے. مطلب اس کو وہ ہر سچویشن کو ڈیل کر رہی ہے، اچھے سے ڈیل کر رہی ہے. اور پھر جس طرح سے وہ جاتی ہے اس کے پاس، اس کے ساتھ باتیں کرتی ہے، اس کو تھوڑا سا وہ کرتی ہے، اس طرح سے مینیپولیٹ کرتی ہے اس کو وہاں پر، اور تھوڑی سی وہ گپ شپ لگاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ وہاں سے نکلتی ہے، اس کو وہاں پر چلو اس کو ایک تو فائدہ ہوا وہاں پر بیٹھنے کا، اس کو یہ پتہ چلا کہ فاتر شاعر ہے، چلو اس کے پاس ایک تھوڑا سا وہ بات آ گئی، ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شاعر اگر وہ ہے تو سو وٹ، اتنی بڑی بات کیا ہے اس میں. مطلب اگر ایک انسان کیا شاعر ہونا کوئی بری بات ہے، یا کچھ اس طرح کا کوئی ایسی چیز ہے جس میں وہ تھوڑا سا برا فیل کر رہا ہے یار. ایک تو میں نا آج کل ناول پڑھتے ہوئے بہت زیادہ وہ ہو رہی ہوں کہ میں پڑھ رہی ہوتی ہوں پر میرا مائنڈ نہیں ہوتا، فوکسڈ ہو کر نہیں پڑھ پا رہی. تو انشاءاللہ میں کروں گی اس چیز پر بھی کہ میں فوکسڈ ہو کر ناول پڑھوں. تو سین کیا ہے کہ وہ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا اس کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے کہ ناول یہ جو ہے یہ اس کو کس چیز سے پرابلم ہے جو یہ اتنا زیادہ اس چیز کو لے رہا ہے، کہ اگر وہ شاعر ہے تو کیا پرابلم ہے. مطلب نارمل بیہیو کرے نا، اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی نارمل ہے، تو وہ کیوں چھپا رہا ہے. لیکن خیر بات یہ نہیں ہے کہ وہ شاعر ہے اور یہ وہ بس وہ چھپا رہا ہے. ہم یہ چیز مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی ایک پرابلم ہے، اس کو چھپانا ہے، اس کا یہ ایک طرح سے ہے، ایک چیز ہے جس کو اس نے کور کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب المیرا کو پتہ چل گیا، المیرا بڑی وہ ہے چالو چیز، وہ اس کے پاس آتی ہے، دین وہ اس کو بتاتی ہے کہ بھائی اس طرح سے نہیں ہے. تو اب آگے سے فاتر ہے جی. لیکن یار یہ دیکھو فاتر کا ایک اور بھی سین، اچھا سوری میں درمیان میں ریویو کرتے ہوئے چیزیں آگے پیچھے کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے جو چیز یاد آ رہی ہے میں وہ کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے پھر یہ ہے کہ میں بھول نہ جاؤں. جب وہ لفٹ میں ہوتے ہیں تب اس کو بھی خوش فہمی ہوتی ہے کہ وہ مجھے دیکھے گا، لیکن اس کو نہیں یاد. اور یہاں پر رائٹر کو کتنا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے فاتر کا کریکٹر ایسے بنایا نا کہ بنداس، اور مطلب زبردست یار. میں جا کر ابھی بتاؤں گی مریم کو کہ آپ نے بہت اچھا لکھا ہوا ہے. اور یار ایسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے رائٹرز اگر کوئی اچھا لکھ رہا ہے تو آپ لوگوں کو آگے شیئر بھی کرنا چاہیے اپنی فرینڈز کے ساتھ کہ ایسے ناول ضرور سنیں. اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو اپنی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اس ناول کو، کیونکہ یہ ناول بہت زبردست ہے، بہت اچھا ہے. اور عنکبوت ناول اگر کوئی سن رہا ہے تو اس کو مجھے ہائڈ کرنا پڑ رہا ہے کچھ دنوں کے لیے.
مطلب کچھ دنوں کے لیے کیا، بس مجھے وہ ہائڈ ہی کرنا پڑ رہا ہے. لیکن یہ کہ اب میں اس کی اگلی ایپیسوڈس تو پڑھوں گی، لیکن اس کو دین جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم ہائڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ملتے ہیں کسی اور ایپیسوڈ میں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اور آج نیا ناول آئے گا جس کا نام ہے جلتے خواب، اور اس کی رائٹر ہے انا الیاس، میری موسٹ فیوریٹ رائٹر. اور آپ لوگ بالکل نہیں بھولیے گا اس ناول کو سننا، اور آپ لوگوں کو پلے لسٹ میں مل جائے گی اس ناول کی، پوڈ کاسٹ میں بھی آپ لوگوں کو وہ مل جائے گا. اور بہت مزے کا ہے، ڈرگ ایڈکٹڈ بیسڈ ہے، اور سنگر بیسڈ ناول ہے، سیکنڈ میرج بیسڈ ناول ہے، اور اس طرح کی اسٹوری ہے. ٹھیک ہے، تو ہوپفلی کہ آپ لوگ انجوائے کریں گے. تو پھر ملتے ہیں اس کے اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.